شعر ہے نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کاغذ کو ہم پرولتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خوشبو اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پر بالکل غلط اور بھیانک قسم کے اعداد و شمار دیے گئے ہوتے ہیں اور غلط قسم کی کارروائی سامنے آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاور ڈویژن کو کس طریقے سے استعمال کیا اور پھر خاص طور پہ ابھی جو اسکینڈل سامنے آیا اوور بلنگ کا، آپ دیکھیں یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا. جب وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی صاحب نے یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، تو انہوں نے یہ جو ہے اعلان کیا تھا کہ 82 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی ہے. تو میں تو بڑا شوق ہوا تھا کہ 82 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی ہے. پھر جب اس کی تحقیقات کی تو اندازہ ہوا کہ یہ ہمیشہ سے ہی کی جاتی رہی ہے، لیکن انہوں نے آ کے وہ اسکیم کو پکڑا تھا. جب اب ہوتا کیا ہے، یہ معاملہ تو یہاں سے نکلا اور وہ اس وقت رک گیا، تحقیقات شروع ہو گئی، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی، آغاز ہو گیا. کچھ چند لاہور کے اور دیگر متعلقہ افراد پھر دیگر جگہوں پہ جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا تو کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ عوام میں کوئی سکون کی پوزیشن دیکھنے کو ملی کہ اب جو ہے وہ بجلی کے بل نارمل ہو گئے کیونکہ اوور بلنگ نہیں ڈالی جا رہی تھی. اب اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ لائن لاسز کو پورا کرنا ہوتا ہے اور پھر دوسرا وہ ہے کہ جو انہوں نے ایک اشرافیہ کو نوازنا ہوتا ہے ڈائریکٹ لنک لگا کے اور باقی 3-4 جگہوں پہ ان کو اوبلائج کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے جاتے ہیں. تو وہ سب کو نوازنے کے لیے ایک اوور بلنگ کی جاتی ہے. اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ جو پروٹیکٹڈ صارفین تھے جو لگ بھگ 50,000 کا یہ ایک فگر سامنے آ رہا ہے لاہور میں، صرف 200 یونٹ تک انہوں نے ایک سسٹم بنایا. اس سسٹم میں انہوں نے ایک ایسا کمانڈ ایک بیچ میں ڈال دی اور کہ جیسے انہوں نے کلک کیا تو جس شخص کا یعنی تو 3,2500 بل آتا تھا 200 یونٹ یعنی 7-8 روپے تھا جو اب بڑھ کے 11 ہو گئی، انہوں نے وہ کنورٹ کر کے ایسا لگایا کہ تمام کے تمام 201 تک چلے گئے کہ ہم نے اب 30 دن کا دینا ہے، پہلے ہم 27 دن کا دیتے تھے. اس میں جو اب ایک اور اس میں چیز آئے گی کہ ایک تو وہ غریب پر بوجھ پڑ گیا، وہ 8 سے 9,000 کی بریکٹ میں چلا گیا. اب جو پروٹیکٹڈ کے لیے جو انہوں نے سلیب رکھی ہوئی ہے کہ 6 مہینے تک اگر آپ اس میں رہیں گے تو آپ کا یہ 7 سے 8 روپے یونٹ رہے گا، ادروائز آپ کو 24 سے 25 روپے یونٹ دینا پڑے گا. اب جو ایک دفعہ اس بریکٹ میں آ گیا 200 والی بریکٹ میں، اب دوبارہ وہ 600 مہینے تک اس بریکٹ میں رہے گا لیکن اس کو بل یہی آئے گا 24 روپے یونٹ کے حساب سے. تو پھر جا کے 6 مہینے کے بعد وہ 7-8 والی پوزیشن پر واپس آئے گا. آپ اندازہ کریں، ایک طرف حکومت صبح دوپہر شام 7 روپے 3 روپے یونٹ بڑھا رہی ہے، حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب جولائی کا بجلی کا بل آئے گا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو گھریلو صارفین کا فی یونٹ لگ بھگ کچھ 69 روپے 27 پیسے 70 روپے تک پہنچ جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ غریب بندہ بجلی کا بل لے کے بیٹھا رہے گا. میں جب دفتروں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو رپوش جو آتے ہیں نا بڑے شریف سے لوگ جو کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے وہ بل لے کے بیٹھے. ایک پنکھا تھا سر، بجلی کا بل 9,880 روپے آ گیا اور وہ کون اپنے ڈیروں پہ جاتے ہیں ان سیاستدانوں کے، وہ کہتے ہیں ہماری تو سنی نا تم نے جس کو ووٹ دیا تھا جاؤ. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے نا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ان غریبوں پر بوجھ ڈالا، ہم ان کو نہیں معافی دیں گے، ان کا احتساب کریں گے. آغاز تو کریں فیڈرل کیبنٹ سے جو پہلے 7 روپے یونٹ اضافہ کرتی، 3 روپے کرتی، لائن لاسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آئی پی پی معاہدوں کے حوالے سے معاملات بہتر نہیں کر سکتے، آپ نے جو دیگر معاملات ہیں لوڈ شیڈنگ کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے، اشرافیہ کو نوازنے کے حالات بہتر نہیں کر سکتے. تو آپ پہلے آغاز کریں فیڈرل کیبنٹ سے. پھر دیکھیں مئی میں اگر صرف میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں بلکہ صرف دیگر صوبوں کا ہم کس پوزیشن پر کریں، مجھے تو لگ رہا ہے جو میں نے سینئر رہنماؤں سے سینئر جو کمپیٹنٹ کنسرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگلا الیکشن بجلی پر لڑا جائے گا، بجلی کے یونٹ پر لڑا جائے گا. اگر یہ حالات انرجی کے اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے حکمرانوں نے تو یہ خطرناک پوزیشن پر پہنچ جائے گا. دیکھیں بھارت کی ہم بات کرتے ہیں 6.3 روپے لگ بھگ 6 روپے اور ہمارے اور پاکستانی پیسوں بنتا ہے 21 روپے. بنگلہ دیش پاکستانی روپے میں 21 روپے یونٹ بنتا ہے. سری لنکا پاکستانی روپے میں 7 سے لے کے 45 روپے یونٹ بنتا ہے. افغانستان کا پاکستانی روپے میں 15 روپے یونٹ پڑتا ہے. پاکستان بجلی کی قیمت 70 روپے ایک یونٹ پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اوور بلنگ ڈالتے ہیں، لائن لاسز اس پر ڈالتے ہیں، غریب بندہ کہاں چلا جائے گا؟ پٹرول کی قیمتیں کہاں چلی جائیں گی؟
غریب کے پاس 100 روپے آئے گا، اب 77 روپیز جو ہے 77 روپے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکسز دیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے ریلیف دینے کی بات ایوان میں اٹھائیں گے، اور ہم کہیں گے ہم آپ کی بات ایسے پوزیشن پر لے کے جائیں گے کہ حالات بہتر ہو۔ بالکل عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، یعنی جو مخصوص طبقہ ہے کیا وہ برائے نام جو ہے وہ بجلی کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے اس میں بہت بڑا فلا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو بجلی کا نظام ہے یہ آئی پی پیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ نے ایسے معاہدے کر رکھے ہیں، بلکہ اب ڈیپینڈنٹ تو نہیں، اب تو آئی پی پیز بوجھ بن چکے ہیں اور ان سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے، ہم اس پہ کر کچھ نہیں رہے۔ آپ کا سسٹم یہ کہتا ہے، آپ نے جو معاہدے کیے ہیں کہ آپ نے اگر بجلی زیادہ استعمال کرنی ہے تو تب آپ کو تھوڑی بہت اس میں بچت ہوگی، اگر آپ نہیں استعمال کرتے تب بھی پیسے آپ نے اس کے دینے ہیں، لیکن آپ بجلی کے بلوں کے ذریعے اور جو آپ کسٹمرز کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں، جو کنزیومرز ہیں ان کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں کہ آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں، نہیں تو آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا تضاد ہے، ایک جانب آپ ڈسکریج کر رہے ہیں بجلی استعمال کرنے والوں کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم استعمال کریں، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تب بھی آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی میکنزم نہیں ہے، ہم اس میں کلیئر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک موجودہ صورتحال میں، یعنی اس وقت جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے ملک میں، اس حوالے سے ایک امید کی کرن ہے، وہ کرن ہے سولر کی صورت میں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ سولر پر منتقل ہو رہے ہیں اور ہزاروں میگا واٹ کا جو کنزیومر ہے وہ اس پہ منتقل ہو چکا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ایک انسرٹینٹی ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بڑے دماغ بیٹھ کر یہ پالیسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس سارے معاملے کو ریورس کرنا ہے، کیسے ہم نے اس سے واپس آنا، یو ٹرن لینا ہے، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر ہزاروں کی میگا واٹ کا کنزیومر جو اب 3000 میگا واٹ کو کراس کرنے لگا ہے یہ چلا جائے گا، تو اس کے بعد جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں ان کو جو بجلی کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے وہ آپ نے عوام کی جیب سے کیسے نکالنی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی عوام کی جیب سے ہی نکالنی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے نظام میں، ہمارے سسٹم میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، یعنی ایک امید جو نظر آ رہی ہے وہ بھی خطرے سے دو چار ہے کہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے ایک ایسی آخر کون سی پالیسی ہے کہ اگر کوئی لاکھوں روپیہ لگا کے اپنی جمع پونجی لگا کے سولر پر جا بھی رہا ہے تو وہ بھی ڈرتے ہوئے یہ کر رہا ہے کہ کل کو آ کر پھر یہ کسی اور بہانے سے میرے پہ ٹیکس لگا کر یا مجھے گرے باندھ سے پکڑ کر مجھ سے زبردستی مہینے کے ہزاروں